اللہ العزیز عید الاضحیٰ ہے۔ جن احباب کی قربانی جلدی ہو جائے گی تو ایک سنت عمل یہ ہے کہ وہ عید والے دن کچھ کھائیں پئیں نہ، بلکہ سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت استعمال کریں۔ یہ سنت عمل ہے، سنت سمجھ کر جو صبر کر کے قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھائے گا تو اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ چھوٹی عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز تک کھاتے پیتے تھے، اور عید کی نماز سے لے کر مغرب تک کھاتے پیتے نہیں تھے، اور بڑی عید والے دن قربانی تک نہیں کھاتے پیتے تھے، اور سب سے پہلے قربانی کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ تو جن احباب کی قربانی بہت دیر سے ہوگی تو وہ اگر نہ بھی عمل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جن کی جلدی ہو جائے گی، جہاں تک وہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا برداشت کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں گے۔ تو سنت پر عمل کرنے پر یہ ایسی سنت ہے جس کو اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو جس سنت کو چھوڑ دیا جائے اس پر عمل کیا جائے تو اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عید والے دن عمدہ لباس پہننا، عمدہ جوتے استعمال کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ سارے کام ہم کریں گے۔ نہانا، تو یہ سارے کام انسان عادت سمجھ کے نہ کرے، بلکہ جب کرے تو دل میں ایک مرتبہ خیال آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تب میں یہ کرتا ہوں۔ تو عید کی جو تیاری ہوگی، جتنے بھی ہم کام کریں گے اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہماری نیت کچھ بھی نہیں ہوگی، ہم نہائیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن نیت نہیں ہوگی تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ نیت ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے نہاتے ہیں، اس لیے عمدہ لباس پہنتے ہیں، اس لیے تیار ہوتے ہیں، اور عیدگاہ آتے جاتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے جانا ہے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے واپس آنا ہے۔ جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے تھوڑا بہت جو مستحق افراد ہوں ان پہ صدقہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید والے دن نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو احباب اشراق پڑھتے ہیں وہ اشراق نہیں پڑھیں گے۔ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے نفل جائز نہیں ہے، اور عیدگاہ میں بھی نفل جائز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی عید کی نماز کے بعد بھی۔ البتہ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے واپس آ گیا، عیدگاہ چھوڑ دی واپس آ گیا، تو اب اپنی مسجد میں یا گھر آ کر وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ گھر آ کر اگر اشراق اور چاش کا وقت ہو تو پھر انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کی نماز تک اور عیدگاہ میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ انسان جو احباب پڑھتے ہیں تو ان کو بتا دیا جائے کہ عید والے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ عید کی نماز پڑھ کے اس کے بعد نوافل پڑھے جائیں گے، اور وہ بھی عیدگاہ میں نہیں پڑھے جائیں گے، عیدگاہ سے گھر آ کر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اور اسی طرح ایک بات ذہن نشین کر لیں، بہت سے احباب سال کے درمیان میں عید کے دنوں میں گوشت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو گوشت انسان قربانی کا سارا کھا بھی سکتا ہے، سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے، اپنا ذاتی عمل ہے۔ جانور اللہ کے لیے قربان کر دیا، گوشت اللہ کی طرف سے ہمیں مل گیا، یہ گوشت اللہ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہے، کیونکہ جانور تو ہم نے اللہ کو دے دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، یہ اللہ کی جانب سے ہمیں ملا۔ تو انسان اگر سارا بھی کھائے تو گناہگار نہیں ہے۔ گناہگار تب ہے کہ جب اس کے آس پاس میں پڑوس میں کسی بندے کو عید والے دن گوشت نہیں ملا اور اسے پتہ ہے۔ اگر ایک بندے کو نہیں پتہ، جس طرح ہمارے ہاں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا، پھر اگر کوٹھیوں والا علاقہ ہے تو ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سب نے قربانیاں کی ہیں، تو اگر کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہے، قربانی نہیں کی، یا اس کے ملازمین کو گوشت نہیں ملا، ساتھ والے کو نہیں پتہ، تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن معلوم ہے کہ یار یہ فلاں گھر ہے اس کو گوشت نہیں ملا اور یہ اپنے پاس گوشت ذخیرہ کرتا ہے، پھر گناہگار ہے۔ عید والے دن، عید کے 3 دنوں میں انسان گوشت ذخیرہ کرے، اور قریب والے کسی کو قربانی کا گوشت نہ ملا ہو اتنی مقدار میں جتنا وہ ایک ہانڈی پکا سکے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات تقسیم کرتے وقت بھی بہت غلط طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم فلاں کو نہیں دیں گے تو وہ گلہ کرے گا کہ قربانی کی گوشت نہیں دیا۔ یہ غلط بات ہے، اس کو دو جسے گوشت نہیں ملا۔ بعض لوگ تو اسے بھی دیتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، بھائی جنہوں نے قربانی کی ان کو تو ضرورت نہیں ہے، اور پھر دینے کا ہمارا طریقہ بھی غلط ہے۔ 2 ہڈیاں 1 بوٹی ڈال کے دے دیتے ہیں، اب 3 بوٹیوں سے بیچارہ کیا کرے؟ پھر وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ بھائی اور کہیں سے آ جائیں، تو پھر کوشش کی جائے تھوڑے گھروں کو دے، لیکن اتنا دے کہ ان کا کچھ تو گزارا ہو۔ بالکل تھوڑا دینا جو کسی کام کا نہ ہو یہ مناسب نہیں ہے۔
انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمیں کوئی اس طرح گوشت دے تو ہم لینا پسند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے، ایک بندے نے مدینہ میں جو مسجد نبوی میں کھجور لٹکاتے تھے، ستونوں کے ساتھ کھجور کے خوشے لٹکا دیتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی وہ کھاتا، تو ایک بندے نے گٹیا کھجوریں، ردی کھجوریں وہ آ کے لٹکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اللہ کے راستے میں ایسا مال مت خرچ کرو جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، کہ خود تم جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں مت دو۔ اب یہ گٹیا کھجوریں اگر ایک بندہ گھر کھانا پسند نہیں کرتا یا اسے کوئی دے تو وہ خوش ہو کر نہیں لے گا، تو وہ پھر دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ تو اس وجہ سے انسان آس پاس میں، محلے میں، عزیز و اقارب میں نظر دوڑائے، اگر اس کے علم میں آتا ہے کہ بھائی فلاں گھر میں بالکل گوشت نہیں ملا تو پھر اس کے لیے گوشت جمع کرنا گناہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ گوشت کا تعاون کیا جائے۔ اور اگر اس کے غالب گمان میں یہ ہے کہ سب کو گوشت ملا ہے تو گوشت جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ذخیرہ کر کے پورا سال بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غربت تھی، تو فرمایا 3 دن کے اندر اندر ختم کرو۔ اگلے سال صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کھاؤ پیو اور جمع بھی کرو، کلوا واشربوا وادخروا، کہ جمع بھی کرو، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صحابہ حج کرتے تھے، وہاں گوشت ذخیرہ کرتے تھے، اور پھر حج کرنے کے بعد مدینہ لے کر آتے تھے، مدینہ بھی بڑا عرصہ اپنے پاس جمع رکھ کے پھر کھاتے تھے۔ ان کا جو طریقہ تھا گوشت جمع کرنے کا، ہمارے ہاں تو فریزر والا طریقہ ہے، تو فریزر میں انسان جس کی جتنی طاقت ہو گوشت رکھتا ہے، بڑے عرصے بعد استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عید کے دنوں میں انسان دیکھے کہ اگر کوئی مجبور ہے، اسے گوشت نہیں ملا اور یہ ذخیرہ کر رہا ہے، تو تب گناہ گار ہوگا۔ جمع کرنے کے لیے دوسروں کو دینا یہ لازم نہیں ہے، صرف ایک ہنڈیا کا گوشت کسی کو ملنا چاہیے۔ جمع تو وہی کرے گا نا جس کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہوگا یا جس نے قربانی کی۔ اور اسی طرح کھال کے بارے میں انسان کسی کو بھی کھال دے سکتا ہے، لیکن کھال مدارس کو دینا اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کسی کو بھی دو گے، مالدار کو بھی کھال دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کرنے والا خود بھی کھال استعمال کر سکتا ہے، کہ کھال کا پہلے دور میں جیسے استعمال کرتے تھے، مسلح بنا لیتے تھے، لوٹا مشکیزہ وغیرہ چیزیں چمڑے کی تیار کرتے تھے، آج کل تو وہ نظام ختم ہو گیا، تو آج کل کھال دی جاتی ہے، تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، لیکن وہ اکیلا بندہ جب کھال بیچے گا اس کی وہ قیمت نہیں لگے گی۔ مدرسے والوں کے پاس جب مختلف جگہوں سے کھالیں جمع ہوتی ہیں تو زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ اگر باہر کھال 500 کی بکتی ہے تو مدرسے والوں کی 900 کی بکتی ہے، 1000 کی بکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیں گے، کیا پتہ وہ نمازی بھی ہے یا نہیں، لیکن مدرسے کو دیں گے تو وہاں دین کے طلباء پہ مال خرچ ہوگا۔ جب وہ تک وہ دین کا کام کریں گے، تعاون کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو یہ مدارس کا ایک سالانہ خرچہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو جو احباب قربانی کرتے ہیں اپنے قریب مدرسے میں اپنی کھال خود جا کر پہنچائیں۔ کھال کی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے مدارس والے گھر گھر جا کر جمع نہیں کرتے، تو جو احباب قربانی کرتے ہیں وہ اپنی کھالوں کو خود ہمت کر کے ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر پھینک دیں گے، کسی کو دے دیں گے، گرمی کا موسم ہے، کھال ضائع ہو جائے گی۔ تو جیسا ہی قربانی کریں خود انسان جا کے مدرسے میں پہنچائے تاکہ وہ کھال اس کی قیمتی بن جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔